عمر تھا عمر کا عزیز، وہ مراد نبی یہ عمر بن عزیز، وہ تھا عاشق نبی کا فرائض میں گم، وہ امین خلافت امین امم، اس کی ہر بات سچی سخاوت بلند، وہ عمر کا نسب ہاں عمر بن عزیز، اس نے جڑ سے اکھیڑا برائی کو یوں، روندا سب و شتم کو مساجد سے یوں، وہ ادب سے ہی لیتا تھا نام علی، وہ یزیدوں کا دشمن عمر بن عزیز، فاطمہ تھی ملی ان کو زوجہ فتیح، عالمہ زاہدہ ایک پردہ نشیں، نسل اموی میں پیدا ہوئی ایک نگیر، یہ ہے فیض عمر ہاں عمر بن عزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، کنیت ابو حفص، خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، جو عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، گویا آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ آپ ایک نفیس طبع، خوش پوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے تھے، جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی تھی۔ ان ظاہری علامات کو دیکھ کر اس امر کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئے، لیکن طبیعت بچپن سے ہی پاکیزگی اور زہد و تقویٰ کی طرف راغب تھی، اس لیے ظاہری اسباب ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ قرآن مجید کی واضح و نصیحت والی آیات جب بھی پڑھتے تھے بے حال ہو جاتے تھے۔ ایک شب کو یہ آیت پڑھی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ ترجمہ، جس دن لوگ مثل بکھرے ہوئے پروانوں کے ہوں گے اور پہاڑ مثل دھنکے ہوئے اون کے ہوں گے، تلاوت کر کے زور سے چیخے، اچھل کر اس طرح گرے کہ معلوم ہوتا تھا دم نکل جائے گا، پھر اس طرح ساکن ہو گئے کہ معلوم ہوتا تھا ختم ہو گئے، پھر ہوش میں آ گئے۔ ایک دن نماز میں یہ آیت پڑھی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئَولُونَ، ان کو بتا دو ان سے باز پرس کی جائے گی، پڑھی تو اتنے متاثر ہوئے کہ اس کو بار بار دہراتے رہے اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ آپ طبعاً صالح اور نیک تھے۔ آپ کے استاد صالح بن کیسان نے آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ عمر بن عبدالعزیز در حقیقت مسند درس کے لیے موضوع تھے، لیکن شاہی خاندان کی رکنیت نے ان کو ایوان حکومت میں پہنچا دیا، چنانچہ سب سے اول وہ خناسرہ کے والی مقرر ہوئے اور انہوں نے خناسرہ میں خطبہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ نہ دیا۔ پس آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی ثنا بیان کی اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجا۔ اے لوگو، بے شک تم فضول پیدا نہیں کیے گئے اور نہ ہی تمہیں بیکار چھوڑا گیا ہے، اور بے شک تمہارے وعدے کا ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہارے فیصلے کرے گا۔ پس وہ ناکام رہا اور خسارے میں رہا جو اللہ کی اس رحمت سے خارج ہو گیا جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور اس سے اس جنت سے محروم کر دیا گیا جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے۔ اور جان لو کہ کل پناہ اس شخص کے لیے ہے جو آج اللہ سے ڈرا اور اس نے تھوڑے کو زیادہ کے بدلے میں بیچ دیا، اور فنا ہو جانے والی کو باقی رہنے والی آخرت کے بدلے میں بیچ دیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے تم ہلاک ہونے والی نسلوں میں سے ہو، اور اسی طرح جو تمہارے بعد باقی ہوں گے وہ اس کے جانشین بنیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی میرے پاس آئے وہ ان باتوں کا خیال رکھے، مجھ تک ایسی حاجت پہنچائے جس کا مجھے علم نہ ہو، مجھ تک ایسی حاجت پہنچائے جو میں پوری کر سکتا ہوں، مجھے ایسے عدل و انصاف کی طرح توجہ دلائی جو مجھ سے نہ ہو سکا ہو، سچائی میں میرا ساتھ دے، مسلمانوں کی امانت کا نگہبان اور محافظ ہو، میرے پاس کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ پھر آپ روئے، اللہ آپ پر رحمت کرے، پس آپ کی آنکھوں کے آنسو آپ کی چادر کے پہلو پر گرے، پھر آپ اتر آئے، پس آپ ممبر پر اس کے بعد نہ دیکھے گئے۔ جب پیغام ربانی آ گیا تو زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو گئیں، تلک دار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، اور روح اطہر جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔